آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 14 اردو اور میں ہوں سید نقی حسن۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش۔ ملک کے کئی اہم آئینی، سرکاری اور وزارتی عہدوں پر مسلمان فائز۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے ملک میں رہنے والے تمام طبقوں اور مذاہب کے لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوئے۔ اپنے برادران وطن کی طرح مسلمانوں کو بھی ہر شعبہ حیات میں خاطر خواہ ترقی کے مواقع میسر ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا آئین سیکولر ہے، یعنی جمہوریت پر مبنی ہے۔ یہاں ہر ایک فرد کو آزادی، اظہار رائے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے مذہبی فرائض و امور انجام دینے کی پوری آزادی ملی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جان و مال کی تحفظ کی بھی ملک کا آئین ضمانت دیتا ہے۔ آئین میں مسلمانوں سمیت تمام فرقوں کو سماجی، معاشی برابری اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کئی قوانین و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ آزادی کے بعد اعلیٰ ترین آئینی عہدوں سے لے کر اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر مسلمان فائز ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد اعلیٰ ترین آئینی عہدوں سے لے کر اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر مسلمان فائز ہوئے ہیں، پھر چاہے وہ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ کا عہدہ ہو یا پھر سپریم کورٹ میں بطور جج کی تعیناتی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، فخر الدین علی احمد اور مشہور سائنسدان ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو ملک کا صدر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے انتقال کے بعد جسٹس ہدایت اللہ کارگزر صدر جمہوریہ بنے تھے۔ اس سے قبل ڈاکٹر ذاکر حسین اور جسٹس ہدایت اللہ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر بھی فائز ہوئے تھے۔ ان دونوں شخصیات کے علاوہ محمد حامد انصاری بھی نائب صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں۔ مختلف مرکزی حکومتوں میں بھی کئی مسلم افراد اہم وزارتوں پر متمکن ہوئے ہیں۔ مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ جموں و کشمیر میں فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور PDP صدر محبوبہ مفتی ریاست کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ محبوبہ مفتی کے والد مفتی محمد سعید نہ صرف جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے بلکہ انہیں ملک کے پہلے مسلم مرکزی وزیر داخلہ بننے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ عبدالرحمان انتولے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ محمد ہدایت اللہ کو سپریم کورٹ کے پہلے مسلم چیف جسٹس بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح مرزا احمد اللہ بیگ التمش کبیر بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی مسلمان ملک کی عدلیہ میں اہم عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں اور اب بھی کئی عہدوں پر فائز ہیں۔ مرکزی و ریاستی وزارتوں، فوج، پولیس اور تمام سرکاری شعبوں میں مسلمانوں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ سول سروسز میں بھی مسلمانوں کو یکساں مواقع حاصل ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں میں تعلیمی سطح میں کمی کی وجہ سے مسابقتی امتحانات میں ان کی شرکت بہت کم رہی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے مسلم قائدین اور دانشوران سے صلاح و مشورے کے بعد کئی اہم اصلاحی اقدامات کیے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے سال 2014 سے سال 2021 تک کے درمیان 8,72,778 مسلم طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی گئی، جبکہ اسی عرصے میں 1,02,32 عیسائی طلباء، 2,616 سکھ طلباء، 5,663 بدھسٹ طلباء، 5,149 جین طلباء اور 19 پارسی طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی گئی۔ سال 2020 کے سول سروسز امتحانات میں کامیاب ہونے والے 761 امیدواروں میں سے 31 مسلمان طلباء کامیاب ہوئے تھے، جن میں صدف چودھری نے 23واں مقام حاصل کیا تھا، فیضان احمد 58واں مقام پر رہے، جبکہ دینا دستگیر نے 63واں مقام حاصل کیا تھا۔ آخری فہرست کے مطابق سول سروسز امتحانات میں مسلم طلباء کی کامیابی کا تناسب 7.4 رہا۔ مسلم طبقے کے طلباء نے 2018-19 میں مرکزی حکومت کی 20 اسکیموں کے تحت پیش کردہ کل اسکالرشپ کا تقریباً 80% حاصل کیا۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے زیر انتظام نیشنل اسکالرشپ پورٹل کے مطابق عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے 5.7% طلباء نے، جبکہ 5% سکھ طلباء نے، جبکہ 7.4% ہندو طلباء نے
اسکالرشپ سے فائدہ اٹھایا۔ 2018-19 میں 1,40,00,000 درخواستیں اسکالرشپ کے لیے موصول ہوئی، جن میں سے 1,08,00,000 درخواستوں کی تصدیق ہوئی۔ اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء میں 88 لاکھ مسلمان، 8,26,000 عیسائی، 5,45,000 سکھ اور 5,02,000 ہندو طلباء تھے۔ 14 مرکزی وزارتوں کے ذریعے اسپانسر کردہ ان اسکالرشپ پروگراموں کے تحت 2018-19 میں تقسیم کی گئی کل رقم 2,157 کروڑ روپے تھی۔ کل رقم میں سے 1,023 کروڑ روپے مسلم طلباء کے وظائف پر خرچ کیے گئے، جبکہ سکھ طلباء کے لیے 183 کروڑ روپے اور ہندو طلباء کے لیے 128 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ مغربی بنگال، کرناٹک، اتر پردیش، مہاراشٹر اور کیرلا اسکالرشپ حاصل کرنے والی سر فہرست 5 ریاستیں تھیں۔ مسلم طلباء کی تعلیم پر حکومت کی جانب سے 120 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مولانا آزاد قومی فیلوشپ اسکیم کا مقصد 6 مطلع شدہ اقلیتی برادریوں کے طلباء کو مالی امداد کی شکل میں 5 سالہ فیلوشپ فراہم کرنا ہے۔ بدھ، عیسائی، جین، مسلم، پارسی اور سکھ فرقے کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اس اسکیم میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) کے ذریعے تسلیم شدہ تمام یونیورسٹیوں اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس اسکیم میں وہ ادارے شامل ہیں جنہیں مکمل طور پر ریاستی مرکزی حکومت کی طرف سے فنڈز فراہم کیا جاتا ہے اور جنہیں ڈگریاں دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ قومی اہمیت کے وہ ادارے جنہیں وزارت برائے فروغ انسانی و وسائل کے ذریعے نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ فیلوشپ کو اقلیتی امور کی وزارت UGC کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے۔ اس فیلوشپ کے تحت فیلوشپ ہولڈرز کو وزارت اقلیتی امور کے اسکالرز کے نام سے جانا جائے گا۔ فیلوشپ اقلیتی برادری کے ان طلباء کو فراہم کی جائے گی جو باقاعدہ اور کل وقتی تحقیقاتی مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صرف ہندوستان میں ایم فل PhD کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے وہ ایم فل اور PhD کے عہدوں پر ملازمت کی اہل ہو جائیں گے، جن میں مختلف تعلیمی اداروں میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی پوسٹیں بھی شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے حج سبسڈی ختم کیے جانے کے بعد یہ کہا جانے لگا تھا کہ اس سے عازمین پر مالی بوجھ بڑھ جائے گا، لیکن اس تعلق سے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا تھا کہ حج سبسڈی ہٹائے جانے کے باوجود یہ عازمین کے حق میں رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مڈل مین کا خاتمہ اور 100% آن لائن اور شفاف نظام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حج سبسڈی کے خاتمے کے بعد بھی عازمین پر کوئی غیر ضروری مالی بوجھ نہ پڑے۔ سال 2017 میں 1,24,852 عازمین حج کی ہوائی کرایے کے لیے ایئر لائنز کو کل 1,030 کروڑ روپے ادا کیے گئے، جبکہ 2018 میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے 1,28,702 عازمین حج کے لیے ایئر لائنز کو کل 973 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حج سبسڈی ختم کرنے کے بعد بھی اس سال ایئر لائنز کو 57 کروڑ روپے کم ادا کیے گئے۔ اس کے علاوہ حج سبسڈی کی رقم کو مسلم لڑکیوں کی تعلیم پر خرچ کیا گیا۔ اس قدم سے مسلم لڑکیوں کی تعلیم ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کی فیس بالکل معاف ہے یا پھر بہت ہی کم رکھی گئی ہے، جیسے کہ 5ویں کلاس کے لیے 5 روپے، 6ٹھی جماعت کے لیے 6 روپے۔ ملک میں خواتین کو بااختیار اور انہیں خود کفیل بنانے کے لیے مرکزی حکومت نے کئی اسکیموں کو متعارف کروایا ہے اور ان اسکیموں کا خواتین اور لڑکیوں کو برابر فوائد ملتے رہے ہیں۔ اس کے لیے وقت وقت پر حکومت کی جانب سے جائزہ لیا جاتا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی سب سے اہم اسکیم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ رہی ہے، جس میں لڑکیوں کی پڑھائی لکھائی پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ سال 2014 کے بعد سے خواتین، خاص طور پر نابالغ لڑکیوں پر ہونے والے جرائم کو روکنے کے لیے حکومت نے سخت قوانین بنائے ہیں، جن کی وجہ سے خواتین پر ہونے والے جرائم میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اور مجرمین کے حوصلے پست ہوئے ہیں۔ حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کا یہ اثر ہے کہ آج چاہے وہ UPSC امتحانات ہو یا دیگر کوئی مسابقتی امتحان ہو، ملک کی بیٹیاں ہر امتحان میں لڑکوں سے آگے نظر آ رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر، کمپنیوں سے لے کر فوج تک میں لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ زندگی کے ہر شعبۂ حیات میں آج لڑکیاں اعلیٰ عہدوں پر فائز نظر آ رہی ہیں۔ حکومت کی ان تمام تر اصلاحی و ترقیاتی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ ہر مذہب و طبقے کے افراد
مختلف شعبہ حیات میں کارۂ نمایاں انجام دے رہے اپنے برادران وطن کے شانہ بشانہ مسلم طبقے نے بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی، سماجی، ثقافتی اور معاشی ہر میدان میں مسلمانوں نے اپنے خدمات انجام دی ہے۔ آج ہندوستان کا شمار دنیا کے انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے ممالک میں ہو رہا ہے، اور اس مقام کو پانے میں ملک کے مسلمانوں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔